یہ تھے کچھ اختصار کے ساتھ تمام وہ فرقے جو ابتدائی دور میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کے اور 3 صدیوں تک پیش آئے، اور ان میں آخری اور قاری ضرب جن لوگوں نے لگائی وہ معتزلہ تھے، اور معتزلہ کے بعد پھر ایسے قابل ذکر فتنے نہیں اٹھے، اکا دکا بعض علاقوں میں فتنے اٹھتے رہے، کہیں کسی نے کوئی دعویٰ کر دیا، نبوت کا دعویٰ کر دیا معاذ اللہ، تو وہاں کے مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی اور اسے کافر قرار دیا۔ اس طرح کچھ اور چھوٹے موٹے فتنے تو اٹھتے رہے، مگر اتنا بڑا فتنہ جس نے پورے عالم اسلام کی گویا کہ ایک طرح سے چولیں ہلا کر رکھتی ہوں، یہ آخری فتنہ اتنا بڑا معتزلہ کا تھا، اور اللہ تعالی نے بالآخر ان سے بھی نجات دے دی، اور اللہ کا قانون حرکت میں آیا، اور اللہ نے یہ فیصلہ فرما لیا کہ اپنے اس دین متین کو زندہ رکھے اور اس کی حدود متعین کر دے۔ اور اس سلسلے میں سب سے پہلے علم کلام پہ جن لوگوں نے کلام کیا اور باقاعدہ امالی ان کی مرتب ہوئیں اور لکھی گئیں، ان میں سر فہرست سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نعمان ابن ثابت کا نام آتا ہے۔ نعمان بن ثابت جنہیں ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کا اصل نام نعمان تھا، اور وہ صاحبزادے تھے ثابت کے، کوفہ میں تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی زیارت ان کے اجداد کو ہوئی تھی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زیارت کی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے بہت بلند و بالا ہیں کہ ہم جیسے چھوٹے لوگ کو ان کی تعریف میں بھی جملہ کہہ سکیں۔ اللہ نے ہر طرح سے انہیں نوازا تھا، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ زمانے میں عقائد کو مرتب فرمایا یا عقائد کے سلسلے میں جو مباحث ہوئیں، ان سب چیزوں کا نام ایک کتاب کی صورت میں رکھا گیا، اور اس کتاب کو آج لوگ فقہ اکبر کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ کیا یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے یا نہیں ہے، اور اس میں اختلاف ہے کہ اس کی تشریح اور اس کی تفصیل اور اس کی شرح امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کا تذکرہ آگے چل کر آتا ہے، کی تھی یا نہیں کی تھی۔ بہرحال بہت سے محققین اس طرف بھی گئے ہیں کہ فقہ اکبر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور بہت سے مورخین نے اس کی تصریح بھی کی ہے، اور پھر کئی صدیوں تک اس کتاب کی شروح جن علماء حنفیہ نے لکھی، انہوں نے آخر اس بات کو یقین سے جانا کہ یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، تو ہی تو اس کی شروع لکھی۔ مختلف صدیوں میں اس کی شروع لکھی گئی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جن عقائد کو جمع فرمایا ان عقائد کی تشریح کی جاتی رہی۔ مثلاً آپ دیکھیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح لکھی، ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ جو 4ویں صدی کے آدمی ہیں، ان کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کی شرح لکھی، اور یہ شرح دنیا میں ناپید ہو گئی تھی۔ اللہ تعالی جزائے خیر دے حیدرآباد دکن والوں کو، انہوں نے سب سے پہلے اس شرح کو چھاپا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ چھپتی رہی۔ اسی طرح اگرچہ اس شرح کی نسبت امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی بعض لوگوں نے شک کا اظہار کیا ہے، پھر 9ویں صدی میں ترکی کے جو علماء تھے اور شیخ الاسلام تھے، انہوں نے اس کی شرح لکھی۔ پھر وہ آخری شیخ الاسلام کے نائب یعنی زاہد القوثری رحمہ اللہ نے بھی ایک جگہ اس بات کا اعتراف کیا کہ فقہ اکبر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اس کو سر فہرست رکھا ہے دنیا بھر کے ہر طرف کے علماء نے اور ہر مسلک کے علماء نے کہ پہلی کتاب جو علم کلام پر تصنیف کی گئی یا عقائد کو مرتب کرنے کے سلسلے میں کتاب و سنت کا نچوڑ اور خلاصہ جہاں پر لکھا گیا فقہ اکبر تھی۔ اس کتاب کے بعد اس کی بھی کچھ تشریح انشاءاللہ آئندہ کو آئے گی۔ دوسری بات، جس آدمی نے ان چیزوں کو مرتب کیا، جب معتزلہ کا فتنہ عروج پر پہنچا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیاں رنگ لائیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے خون نے اتنی برکت اس میں ہوئی، ان کی جدوجہد میں اور ان کی مساعی میں، ان کے خون بہ جانے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے گویا پورے عالم اسلام کو زندہ کر دیا۔ اس وقت لوگ تھے، اور معتزلہ اگرچہ حکومت پر ہر طرف بڑے بڑے سرکاری مناصب پر تھے، مگر اللہ کی حکمت عملی اور اللہ کی حکمت بالغہ اور اس کی قدرت کاملہ اس بات کی متقاضی تھی کہ ایک مرتبہ پھر کسی فرعون کے گھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو، اور ایک مرتبہ پھر
آگ کا دریا پانی سے نکلے اور ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ ایک نئی چیز دنیا کو دکھائے اور وہ بتائے کہ اسلام زندہ رہنے والا مذہب ہے، اسلام ہر دور میں قابل عمل ہے، اسلام ایسی چیز ہے کہ لوگ اس سے جتنا بھی خراب کرنا چاہیں، جتنا بھی اس سے اعتماد اٹھانا چاہیں، جتنا بھی اس کے بیزاری کا اظہار کریں، اللہ کسی نہ کسی فرد کو ایسے پیدا کر دیتا ہے کہ جو اسلام کے چہرے پہ بدنما داغ لگانے والوں نے اپنی طرف سے لگا دیے تھے اور اس پری کے اوپر چڑیل کے کپڑے ڈال دیے تھے، پھر کوئی آدمی اٹھتا ہے اور ان کپڑوں کو اتار کے اس چہرہ مبارک کو صاف کر دیتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے کہ اصل اسلام اور اللہ کا دین یہ ہے۔ اللہ نے اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی وفات کے کوئی 200 برس کے بعد، یعنی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک انتقال تو ہوا ہے 150 ہجری میں، بلکہ یہ کہیے کہ تقریباً 100 برس کے اندر امام صاحب رحمۃ اللہ کے انتقال سے 100 برس کے اندر 3 بڑی شخصیات عالم اسلام کو ملی، اور اللہ نے ایسا ان لوگوں پر اپنا فضل فرمایا کہ رہتی دنیا تک، جب تک اسلام کا نام ہے، جب تک عقیدہ کسی چیز کا نام ہے، جب تک دین کسی چیز کا نام ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان 3 انسانوں کو کوئی آدمی بھلا سکے۔ ان میں سب سے پہلی شخصیت اور ہستی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے 239 ہجری میں، یعنی تقریباً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے 90 برس کے بعد امام طحاوی رحمۃ اللہ کی ولادت ہوئی، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے 321 ہجری میں۔ ان کا تفصیلی تذکرہ پہلے بھی گزر چکا، مزید بھی آ جائے گا، اور انہوں نے عقیدہ طحاویہ کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ اس زمانے میں اصل بات یہ ہو گئی تھی کہ پورے عالم اسلام میں معتزلہ کی وجہ سے ہر طرف اس بات کا تقاضا بڑھ گیا تھا کہ کوئی آدمی نپے تلے عقائد مرتب کر دے اور صاف صاف بتائے کہ کیا چیز عقیدے میں شامل ہے، کیا چیز عقیدے میں شامل نہیں ہے، ایک مسلمان اور مومن کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کار خیر کو 3 آدمیوں کے ذریعے پھیلایا، اور اللہ نے ان لوگوں کو چن لیا تھا، وہ اپنی صدی کے مجددین میں سے تھے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ان سب سے بڑے تھے۔ 239 ہجری میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی اور 321 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور دوسرے امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور وہ تقریباً 30 برس چھوٹے تھے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی 270 ہجری میں۔ گویا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ اکبر کے 120 برس کے بعد، اور ان کا انتقال ہوا 330 میں۔ اور تیسری شخصیت ایسی گمنام شخصیت ہے کہ صرف اس کا نام اور چند ایک چیزیں باقی ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ آج اس شخص کی تاریخ ایک صفحے پہ لکھ دے تو اس شخص کے متعلق کچھ پتہ نہیں، کہ اتنی بڑی شخصیت، اللہ نے اس کے کام کو اتنا قبول کیا کہ دنیا بھر میں آج ہم جتنے حنفی ہیں اسی امام کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، اور وہ تھے محمد بن محمود ابو منصور، سمرقند کے قریب یا سمرقند میں ہی ایک محلہ تھا ماترید، اس کے رہنے والے تھے، اور ان کو آج ہم یاد کرتے ہیں امام الہدا ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ سے۔ اور امام ماتریدی رحمت اللہ علیہ کا انتقال 333 ہجری میں ہوا، اور ان کی ولادت کب ہوئی؟ یہ کسی وقت ہوئی ہے 280 کا قریب یا اس سے پہلے یا کچھ یا اس کے بعد، کوئی نہیں جانتا۔ ان کے حالات اتنے زیادہ اول تو ہیں بھی نہیں، لیکن پھر ان پہ کچھ بحث آئے گی۔ تو یہ 4 شخصیات کل، ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جو مسلکن حنفی تھے، اور تیسری شخصیت امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی تھی جو مسلکن شافعی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، اور چوتھی شخصیت ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ ان کا تذکرہ سن لیجئے، ان کے ذریعے اللہ نے دین کو پھر زندہ کیا، ان کے ذریعے باطل عقائد پر ضرب لگی، انہوں نے اس شگاف کو مرمت کیا، اور انہوں نے ان ٹوٹے ہوئے شیشوں کو اٹھا کر باہر پھینکا، اور اسلام کا تاج محل پھر انہوں نے تعمیر کیا۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث
اللہ کی کتاب، اور اس کے بعد تیسری بڑی چیز یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا کیا مسلک تھا، ان کا کیا عقیدہ تھا، انہوں نے ان بنیادوں پر عقائد کو اٹھایا۔ اب ایک بات تو یہ ہے کہ ان حضرات نے کام کیا کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ شخصیات تھی کون۔ اب جب تک ان شخصیات کا بیک گراؤنڈ اور ان کے حالات نہ پتہ چلیں، آدمی کی نظر میں ان کی وقعت اتنی رہتی نہیں ہے، تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان حضرات کے متعلق کچھ بیان کیا جائے۔ تو ان میں سب سے زیادہ مقبول عام اور اللہ نے جس شخص کو سب سے زیادہ قبولیت سے نوازا وہ امام ابو الحسن عشری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور جس شخص کی کتاب اب تک پڑھائی جاتی ہے، حتیٰ کہ شاید آپ کو سن کے یہ حیرت ہو، مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ یونیورسٹی میں اب تک ان کے نصاب میں شامل ہے، اور پوری عرب دنیا جو عقیدے پر بحث کرتی ہے اس کتاب کی قائل ہے، وہ ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اکثر افسوس اور حسرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ حنفیوں کے امام ہونے کے باوجود اب عالم اسلام میں اگر کسی کتاب سے عقیدے کے معاملے میں بے رخی ہے تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدے پہ جو رسالہ ہے عقیدہ طحاویہ اسی سے بے رخی ہے۔ باقی سب لوگ اب بھی اسے پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ چھوٹا سا رسالہ یہ اس قابل ہے کہ لوگ اسے یاد کریں تاکہ وہ لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، عقیدے کی حفاظت کریں، اور جو کچھ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور جو کچھ اس کی تشریح امام محمد بن محمود اور ابو منصور ماتریدی امام الہدا رحمۃ اللہ علیہ نے کسی اور انداز میں کی ہے، یعنی شرح تو اس کتاب کی نہیں لکھی، لیکن کہا انہوں نے بھی وہی کچھ ہے جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، اور ان سے بھی پیچھے ان تینوں ہستیوں سے جو کچھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اکبر میں لکھا ہے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسی پر قائم رکھے۔ ہم میں سے ہر شخص کا یہ عقیدہ ہے، اور اللہ کا شکر ہے میرا یہ عقیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ قائم رکھے، اور خدا آخری لمحے تک قائم رکھے، اسی پہ موت دے اور اسی پہ اٹھائے۔ اور یہ وہ سارا دین ہے جس کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث کیے گئے، یہی وہ دین ہے جس پہ بدر اور احد کی لڑائیاں ہوئیں، اور یہی وہ دین ہے جو ایک کافر اور بدعتی میں اور ایک مسلمان اور سنی میں فرق پیدا کرتا ہے۔ امام ابو الحسن عشری رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام تھا علی بن اسماعیل بن ابی بشر، بلکہ امام ابو الحسن عشری رحمۃ اللہ علیہ اسحاق بن سالم بن اسماعیل بن عبداللہ بن موسیٰ بن بلال بن ابی بردہ، یہ علی بن اسماعیل جو تھے امام ابو الحسن عشری رحمۃ اللہ علیہ، علی ان کا نام تھا، ان کے والد تھے اسماعیل، اور ان کے والد جو تھے وہ تھے اسحاق، ان کے والد تھے سالم، اور ان کے والد تھے اسماعیل، اور ان کے والد تھے عبداللہ، اور عبداللہ جو تھے وہ ان کے والد کا نام تھا موسیٰ، اور موسیٰ کے والد جو تھے وہ تھے بلال، اور بلال کے والد جو تھے ابو بردہ تھے۔ اور ابو بردہ کس کے بیٹے تھے؟ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو مشہور صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے صاحبزادے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ ابن قیس تھا، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے نمائندے تھے اس واقعے میں جو ان کے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف پیدا ہوا تھا، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے 9 واسطوں میں یہ شخص پیدا ہوا، علی شیخ ابو الحسن علی بن اسماعیل ابو الحسن عشری بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، اور کچھ مختصر طریقے پہ ان کی سوانح اور اس شخصیت کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ اور وہ اتنی بڑی شخصیت تھی، اتنی بڑی ہستی تھی کہ امت کا شیرازہ جو منتشر ہو رہا تھا اس انسان نے باندھ دیا، اور امت جو زلزلے کی حالت میں تھی اس انسان سے سکون ملا، اور امت اور نوجوان اس زمانے کے جو ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ ہدایت کہاں ہے، اور ان سارے فرقوں میں کون سا فرقہ حق پر ہے اور کون سا فرقہ سچا ہے، اور کیا وہ معتزلہ کی طرف جھک جائیں، کیا وہ ان لوگوں کی طرف چلے جائیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، کیا وہ ان لوگوں کی طرف چلے جائیں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ
کافر قرار دیتے ہیں ان لوگوں کی طرف چلے جائیں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خدائی کے قائل ہیں. جائے آخر کوئی آدمی کہاں، اللہ نے مشعل روشن کی، اللہ نے انوار کی بارش کی اس پہ. اور یہ تھے ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، اہل سنت والجماعت کے امام اور متکلمین کے آقا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کی ناصر، اور اللہ کے دین پر جو الزامات لگ رہے تھے ان الزامات کو دور کرنے والے، اور مسلمانوں کے عقائد کے لیے زندگی کھپا دینے والا انسان. اور ایسی اللہ نے ان کی محنت میں برکت دی کہ ان کی محنت اس دن تک باقی ہے جس دن اللہ کا اشارہ ہو، اللہ کا حکم ہو اور اسرائیل سور پھونک دے. اس دن تک ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کو خیر کے نام سے یاد کرتا رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن چیزوں میں انہوں نے محنت کی اور جو عقائد سے مسلمانوں کو جمع کر گئے، اللہ مجھے اس پہ قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ موت بھی اسی پہ دے، اور اپنے حضور میں جب پیش ہوئی ہو اس کے تو خدا اسی عقیدے پہ اپنے سامنے بھی اٹھائے. اتنے بڑے امام تھے کہ تقوی اور نیکی اور اللہ کے ساتھ تعلق ختم تھا اپنے زمانے پہ ان پہ، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ایسی مدد کی کہ جو مدد کے متعلق کبھی اس نے کہا تھا ورقہ ابن نوفل رضی اللہ عنہ نے کہ میں اگر زندہ رہا تو میں آپ کی بہت بھرپور مدد کروں گا. خدا نے بھرپور مدد کا کام ان سے لیا. اب جن کا تذکرہ سن چکے ہیں معتزلہ کے امام، اور معتزلہ کے ہاں جو دو بڑی شخصیات اس سے پہلے ذکر کی تھی ان میں تھے ایک ابو علی جبائی، اور ابو علی جبائی کے یہ سوتیلے بیٹے تھے. ان کے والد کا جب انتقال ہوا تو ان کی والدہ صاحبہ کا نکاح ابو علی جبائی سے ہو گیا تھا، اور ابو علی جبائی معتزلہ کے امام تھے. ابو علی جبائی کے سامنے کون بول سکتا تھا؟ لیکن ابو علی جبائی میں بس یہ کمی تھی کہ وہ بات کر لیتے تھے لیکن لکھنا ان کے لیے ذرا تکلیف دہ تھا، مشکل تھا. اپنی اپنی طبیعتوں کی بات ہوتی ہے، اور یہ پھر اس زمانے میں جب اس رشتے میں ان کی والدہ ان سے منسلک ہوئی تو یہ بھی چلے گئے. اور ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے سوتیلے والد کی مدد شروع کی، اور پھر ہوا یہ کہ یہ خود ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ معتزلہ کے امام بن گئے. کوئی آدمی اس وقت نہیں تھا جو ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی چلتی زبان کے سامنے ٹھہر سکتا. چڑھتی ہوئی جوانی، کھولتا ہوا خون، علم کا عروج، تقوی کی دھاک، بولنے والی زبان، سوچنے والا دماغ اور گہرا دل، اللہ نے ان سب اوصاف کو اس میں جمع کر دیا تھا. اور معتزلہ کو گویا کہ ایک زندگی ملی ہوئی تھی اس شخص کے ذریعے، یہاں تک کہ انہوں نے 260 ہجری میں شیخ کی پیدائش ہوئی، اور انہوں نے 300 تک تقریباً اپنی زندگی کے 40 سال معتزلہ کی خدمت میں گزارے. معتزلہ کے عقائد کی طرف دعوت دیتے رہے اور لوگوں کو بار بار بتاتے رہے مناظرے کر کر کے کہ جس چیز پر معتزلہ ہیں وہ حق ہے. حتیٰ کہ ان کی طبیعت میں بے چینی پیدا ہوئی اور انہیں خیال ہوا کہ کسی طرح کوئی ایسی بات مل جائے جو دل کو اطمینان دے، اور جو بھی ان کے ساتھ ہوا ہوگا. لیکن کہتے یہ ہیں، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ سوئے ہوئے تھے اور انہوں نے رمضان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. سبکی نے مراد تاج الدین ابو نصر عبد الوہاب بن علی بن عبد الکافی السبکی ہیں جنہوں نے طبقات الشافعیت الکبریٰ لکھی ہے. ان کی ولادت ہوئی 728 ہجری میں، اور یہ وہ سال ہے جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور 771 ہجری میں خود ان کا انتقال ہو گیا. تھوڑی عمر میں یہ وفات پا گئے. انہوں نے اس کا ذکر کیا اس خواب کا، اور وہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں وہ سوئے ہوئے تھے. انہوں نے اپنی کتاب طبقات الشافعیہ میں 3 جلد میں جہاں ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا ہے وہاں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ کہتے ہیں وہ رمضان میں سوئے ہوئے تھے ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، اور معتزلہ جو جس حلقے کے وہ سربراہ تھے اس سے بحث مباحثہ دن رات جاری تھا.
اور ایک دن گھر تشریف لے گئے، سوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ نے فرمایا علی اس مذہب کی حمایت کرو جو کہ مجھ سے ہے، فإنها الحق، حق وہ ہے جو میری روایات ہے۔ جب آنکھ کھلی تو انہیں عجیب بے چینی دل میں محسوس ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ میں اپنے زمانے میں جو دین کا کام کر رہا ہوں اور لوگوں کو ایک فکر کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور میں بتاتا ہوں کہ اپنی عقل کو استعمال کرو اور شریعت نے جو کچھ کہا ہے اپنی عقل سے سوچ سمجھ کے کام کیا کرو، تو یہ کیا بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے اور فرماتے ہیں کہ انصر المذاہب المرویۃ عنی فإنها الحق، ان مذاہب کی نصرت کر، ان کی مدد کرو، ان لوگوں کی جو روایات مجھ سے ہیں اور وہ لوگ سچے ہیں۔ پہلا اشارہ گزر گیا، لیکن دل میں بے چینی شروع ہو گئی، اور جب دوسرا اشارہ آیا تو پھر انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ ما فعلت فیما امرتک بہ، جو ہم نے تمہیں کہا تھا اس کام کا کیا بنا؟ تو یہ کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول جتنی روایات احادیث مجھ تک پہنچی ہیں میں انہی پہ تو کام کر رہا ہوں، جو آپ کے فرمانے کا مقصد ہے میں انہی مقاصد کی تکمیل میں تو لگا ہوا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پچھلی مرتبہ والا جملہ دہرایا اور فرمایا کہ انصر المذاہب المرویۃ عنی فإنها الحق، ان مسالک اور ان طریقوں کی مدد کرو جو مجھ سے روایات پہنچی ہیں اور وہ لوگ سچے ہیں، وہ حق ہے۔ لیکن اس مرتبہ ان کا اٹھنا یہ شدید دکھ کے ساتھ تھا، اور انہوں نے ایک کام تو یہ کیا کہ گفتگو چھوڑ دی اور گہری خاموشی اور سوچ میں غرق ہو گئے، اور انہوں نے سوچا 40 برس تک جس شخص نے ایک مسلک کی دعوت دی ہو اور 40 برس تک لوگوں کو جس طرف عقیدے میں بلایا ہو، آخر اس میں کیا ایسی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور مجھے آگاہ کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک کام یہ کر لیا کہ قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرتے رہے اور حدیث میں جو چیزیں آئی تھیں اس کی پیروی اور زیادہ شدت سے شروع کر دی۔ اور پھر جب 27ویں کی شب آئی تیسرے عشرے میں، تو عادت یہ تھی اور دستور یہ تھا کہ لوگ اس ساری رات کو گزارتے تھے، خدا کی عبادت کرتے تھے۔ اس رات کو یہ بھی عبادت کر رہے تھے اور انہیں اتنی شدید نیند طاری ہوئی کہ سو گئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری مرتبہ زیارت ہوئی اور ارشاد فرمایا انہوں نے ما صنعت فیما امرتک بہ، وہ جو ہم نے تمہیں کام کہا تھا اس کا کیا بنا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے لوگوں سے بولنا ہی چھوڑ دیا ہے، جب سے یہ باتیں ہوئی ہیں میں بالکل خاموش ہو گیا ہوں اور میں نے خدا کی کتاب کی تلاوت شروع کر دی ہے اور آپ کی سنتوں کی تلاش میں رہتا ہوں، ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عہد کر لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ما امرتک بترک الکلام، میں نے تمہیں یہ تو نہیں کہا تھا کہ لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دو، میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ وہ مذاہب جو مجھ سے روایات میں ثابت ہوتے ہیں ان لوگوں کی مدد کرو، وہ سچے ہیں۔ تو کہتے ہیں 27ویں کی شب میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہی پوچھا، میں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ کیف ادعى مذهبا تصورت مسائله وعرفت دلائله منذ 30 سنة للرؤيا، میں تو آپ کو خواب میں دیکھ رہا ہوں، 30 برس ہو گئے، یعنی میں 10 برس کا جب بچہ تھا اس وقت سے لے کے اب تک 30 سال جس مسلک کی طرف دعوت دیتا رہا ہوں اور معتزلہ کے عقائد کو جو پھیلاتا رہا ہوں، آج محض آپ کو خواب میں دیکھنے کی وجہ سے میں ان ساری چیزوں کو کیسے چھوڑ دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اگر یہ علم نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا تو میں تمہیں تمہاری اس خواب کی ملاقات میں ہی ایک ایک وجہ بتاتا کہ تم کس گمراہی میں ہو، لیکن مجھے پتا ہے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اس لیے جاؤ اور ان کی مدد کرو جو میرے طریقے پہ۔ تو کہتے ہیں
بس جب میں اٹھا تو مجھے بڑا دکھ تھا کہ 27ویں کی شب میں سو کیوں گیا، مگر جب میں نے سوچا تو مجھے خیال ہوا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری رہنمائی فرمائی ہے، اور پھر میں نے احادیث کو پھر پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ قیامت میں اللہ تعالی کی رؤیت، اللہ کو دیکھنا، جو مذہب کا معتزلہ کے مذہب کا بنیادی مسئلہ تھا، اس کی احادیث کو جب میں نے دوبارہ پڑھا تو میں قائل ہو گیا کہ واقعی قیامت میں حق تعالی شانہ کی زیارت ہوگی، اور آج تک جس چیز کو معتزلہ دعوت دیتے رہے ہیں اور کہتے رہے ہیں یہ سب جھوٹ ہے، یہ حدیث کے خلاف۔ اور پھر میں نے اور پڑھا، اور جب میں نے نظر کی کہ میں لوگوں کو ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اہل علم کی شفاعت جو احادیث میں آئی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اللہ نے جس کو بخشنا ہوگا بخش دے گا، کیا ضرورت پڑی ہے اس کو شفاعت کی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور باقی لوگوں کی شفاعت کا عقیدہ خدا کی توحید کی ضد ہے، اس کے برعکس ہے۔ میں لوگوں کو اس چیز کی طرف دعوت دیتا رہا ہوں، لیکن اب جب پڑھا تو اندازہ ہوا کہ میں بنیادی طور پر غلط تھا، اور شفاعت کی احادیث ثابت ہوتی ہیں، اور قیامت میں یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے لوگوں سے بالکل کچھ عرصے تک کنارہ کشی اختیار کر لی، اور کنارہ کشی اختیار کرنے کے بعد وہ اپنے گھر میں رہے، اور پھر انہوں نے کچھ لکھا، اور ایک دن پورا شہر جس شخص کو جانتا تھا اور لوگ خدا کی پناہ مانگتے تھے کہ یہ جوانی، یہ علم اور اس کی طاقت اور زبان، اللہ نے ہر طرح اس سے نوازا ہے، کہیں ہم اس کے فتنے میں نہ بہ جائیں، وہ اٹھے اور آ کر اپنی کتابوں سمیت بغداد کی جامع مسجد میں آ کر ممبر پر بیٹھ گئے کسی بھی نماز کے بعد، اور لوگ سینکڑوں کی تعداد میں جمع تھے، اور انہوں نے کہا کہ لوگوں، تم جانتے ہو کہ ایک عرصے سے میں تمہارے درمیان نہیں آیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے سارے علم کو پھر سوچا، جانچا، پرکھا، اور پھر میں نے اللہ سے دعا کی، اور میں مانگتا رہا کہ خدا بندہ جو صحیح چیز ہے مجھے اس کی طرف ہدایت دے۔ شیخ کی یہ بات بتاتی ہے ابو الحسن عشری رحمۃ اللہ علیہ کی کہ انہوں نے خواب پر پورا بھروسہ نہیں کر لیا، بلکہ خواب کے بعد بھی اللہ سے ہدایت مانگتے رہے۔ فاستہدیت اللہ تعالی، میں اللہ تعالی سے دعا کرتا رہا، فہدانی الی اعتقاد ما اودعته فی کتبی ھذا، اور لوگوں پھر اللہ نے مجھے جو کچھ سمجھایا ہے اور جو چیز اللہ تعالی نے میرے دل میں ڈالی ہے یا جو صحیح عقیدہ ہے میں نے ان کتابوں میں لکھ دیا ہے۔ اور دیکھو میں معتزلہ سے ایسے ہی بیزاری کا اظہار کرتا ہوں جس طرح یہ کپڑے اتار کر میں بیزاری کا اظہار کر رہا ہوں، اور انہوں نے کپڑوں کے اوپر جو جبہ پہنا ہوا تھا انہوں نے اسے اتارا اور ایک فال لینے کے لیے انہوں نے لوگوں کی طرف پھینک دیا کہ جس طرح یہ میرے جسم سے الگ ہے، اسی طرح ٹھیک معتزلہ کے عقائد اور میں الگ الگ ہو گئے۔ لوگ خوشی کے مارے ٹوٹے، اور انہوں نے اس جبے کے ٹکڑے تار تار کر دیے، اور ابو الحسن عشری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ چومے، اور ابو الحسن عشری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مدت میں جو کچھ لکھا تھا لوگوں کے حوالے کیا، اور انہوں نے کہا کہ اسے دیکھو، یہ ہے وہ عقیدہ، یہ ہے وہ صحیح چیز، اور جو تم لوگ حق پہ تھے میں نے اسے مرتب کر دیا ہے۔ اور انہوں نے اپنی کتابیں اہل سنت والجماعت کے لیے دیں، اور ان کا اسے پڑھو، اور آج کے بعد یہ میرا عقیدہ۔ کہاں وہ شخص جو معتزلہ کا امام بن گیا، اور کہاں وہ شخص جو بات کرتا تھا اپنے سوتیلے والد کی جگہ پہ، اور جبائی جب لوگوں سے مناظرہ کرنے آتے تھے محدثین سے تو جبائی صاحب قلم لکھتے بھی تھے، اور لیکن جب وہ بولتے تھے تو کبھی کبھی ہچکچاتے تھے اور کہتے تھے اپنی سوتیلے بیٹے سے کہ نبعنی، میری طرف سے محدثین سے بحث کرو، میری طرف سے مناظرہ کرو، اور جو مناظرہ کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالی نے کایا پلٹ دی۔ ابو سہل سولوکی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے آدمی تھے خود بھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے شیخ ابو الحسن علی بن اسماعیل رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، اشعری کے ساتھ رحمت اللہ علیہ، ہم ایک جگہ گئے، اور انہوں نے مناظرے میں معتزلہ کے خلاف بات شروع کی،
اور جو وہ دلیل دیتے تھے، یہ چونکہ خود بنیادی طور پر معتزلہ میں رہے تھے، عمر کے 30 برس گزارے تھے، ان کے ہیر پھیر کو جانتے تھے، تو اشعری رحمت اللہ علیہ اس کی کاٹ کرتے تھے. اور استاد ابو سعد سلوکی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے آخری دلیل دی اپنے حق پہ ہونے کی اور معتزلہ کے باطل ہونے کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بس اب بحث ختم کرو اور کل دوبارہ مجلس لگے گی. اور اگلے دن وہ آئے اور کوئی آدمی ان سے بحث کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے کہا یا غلام لڑکے اکتب الباب، مسجد کے دروازے پہ لکھو کہ فرو، بھاگ گئے. ابو بکر سیرسی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ معتزلہ نے سر اٹھا لیا تھا پورے عالم اسلام میں، ان کی ٹکر کا کوئی فرقہ نہیں تھا، یہاں تک کہ ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ آئے اور پھر اس کے بعد وہ لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح ایسے گھسے اپنے بلوں میں کہ ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کے بعد پھر یہ لوگ نہیں اٹھے. ابو عبداللہ خفیف رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میری جوانی کے دن تھے، اور جب مجھے پتا چلا کہ ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ خدا نے اس شخص کو اتنا علم دیا ہے، تو میں ملنے کے لیے گیا. تو میں نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی جا رہا ہے اور میرے مقابلے میں اس کی عمر زیادہ تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ابو الحسن اشعری کہاں رہتے ہیں؟ تو اس آدمی نے مجھ سے کہا تمہیں ان سے کیا کام ہے؟ میں نے کہا میں نے بڑا نام سنا ہے اس شخص کا، چاہتا ہوں ان سے ملوں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کل صبح اسی جگہ اسی وقت آ جانا، وہ تمہیں ملے گا. کہتے ہیں اگلے دن جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا وہی شخص وہاں کھڑا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ ابو الحسن اشعری کا آپ کہتے تھے وہ آئیں گے، میں تو اس شوق میں کھڑا ہوں، وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے ساتھ چلو. اور پھر وہ چلے اور ایک جگہ ایک حویلی میں پہنچے، اور وہاں پر پہلے سے علماء بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جا کر علماء کی نشست میں اس جگہ بیٹھے جو صدر نشین کی تھی. پھر لوگوں نے ان سے مسائل پوچھنے شروع کیے اور شیخ نے بحث شروع کی، یہاں تک کہ جو مسائل لوگوں نے پوچھے انہوں نے جواب دیے. فقضیت العجب من علمہ وفصاحتہ، میں حیران رہ گیا کہ اس عمر میں اللہ نے اس شخص کو اتنا علم دیا ہے اور اتنا فصیح و بلیغ. تو میرے دل میں جو شوق تھا ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ سے ملنے کا وہ تو تھا ہی. میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ ابو الحسن اشعری ہیں. اور جب وہ اٹھے تو میں ان کے ساتھ چلا. تو قبل اس کے کہ میں ان سے کہتا کہ آپ نے اپنا تعارف خود سے کیوں نہیں کرایا، تو انہوں نے مجھ سے کہا لڑکے اشعری کیسا لگا؟ تو میں نے کہا شیخ وہ ایسے ہی ہے جیسے سنا تھا، اس سے بھی بڑھ کے پایا. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ معتزلہ آپ کے مقابلے میں آئے اور وہ بولے، پھر آپ نے انہیں جواب دیا، آپ نے خود سے ان کے عقیدے کو کیوں نہیں شروع کیا ان سے بحث میں؟ تو انہوں نے کہا دیکھو بیٹے، یہ گمراہی کے عقائد اتنے برے ہیں کہ میں اپنی زبان سے انہیں کہنا بھی غلط سمجھتا ہوں. جب انہوں نے اپنے عقیدے کو بیان کیا تو پھر بے حکم ما فرض اللہ سبحانہ وتعالی علینا من الرد، تو اللہ کا یہ جو حکم ہے اس نے ہم پہ فرض قرار دیا ہے کہ ہم گمراہوں کا مقابلہ کریں. پھر مجھ پر ان کا جواب دینا واجب ہوا تو میں بولا، وگرنہ تو یہ ایسے عقیدے ہیں جنہیں میں دہرانا بھی اچھا نہیں سمجھتا. یہ تھا اس اللہ کے بندے کا تقوی. اور یہ جو لوگ آج اس کی رٹ لگائے پھرتے ہیں کہ تصوف بدعت ہے، تصوف ایسا، تصوف ایسا، ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کو ان کے زمانے میں لوگ کہتے تھے 270 ہجری کی پیدائش ہے. یہ تو دور ایسا تھا جب ابھی تبع تابعین کو دیکھنے والے لوگ موجود تھے، بڑے بڑے اکابر موجود تھے، اور حنفی فقہا امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ، ان کے شاگردوں کا بڑے عروج کا دور تھا. اس زمانے کے لوگ کہتے تھے کہ کان شیخ رضی اللہ عنہ سیدن فی التصوف، ابو الحسن اشعری رضی اللہ عنہ تصوف کے امام تھے. کما ہوا سید فی علم الکلام و اصناف العلوم، جیسے کہ اللہ نے انہیں علم کلام میں کمال عنایت فرمایا تھا، اور جیسے مختلف علوم کے وہ امام تھے اسی طرح تصوف کے بھی امام تھے.
اور ابو اسحاق اسفرائینی کہتے تھے. ابو اسحاق اسفرائینی آپ نہیں جانتے وہ کون آدمی تھا. کیا معلوم اس دور میں مگر یہ 3 دوست ایسے تھے، 3 آدمی ایسے تھے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کے علم کے وارث ہوئے. اور جو جھنڈا ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ نے اٹھایا تھا اس جھنڈے کو تھامنے والے ان کے یہ 3 شاگرد تھے. ایک ابن باقلانی اور ایک ابن فورق اور یہ اسفرائینی. اور ابن باقلانی کے متعلق لکھا ہے کہ ہوا بحر مغرق، ایسا سمندر تھے علم کا جو ان سے مقابلہ کرتا تھا تو باقلانی کے سمندر میں ڈوب جاتا تھا. اور ابن فورق ایسے تھے قلب صلم مترکن، خالص ایسے سانپ کی طرح کہ جو نگاہ نیچی کر کے چلتا ہے. فل عربی میں سانپ کے معنی میں آتا ہے، ایک خاص سانپ ہوتا ہے اور اس سانپ کی خصوصیت یہ کہ اسے دیکھنے والے پر راشا طاری ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے. اور مترک کا مطلب جو نیچا کر کے چلے، یعنی وہ سانپ جو بے فکری میں نگاہ نیچی کر کے چلتا جاتا ہے کہ مجھے کیا پرواہ ہے، جو مجھے دیکھے گا مر جائے گا، خود ہی دہشت کے مارے گر پڑے گا. کہتے تھے ابن فورق یہ اتنے بڑے آدمی تھے. اور ابن فورق کی کتابیں حدیث میں ملتی ہیں. اور تیسرے والاسفرائینی نار محرکن، اسفرائینی جو تھے اپنے مقابل کو آگ کی طرح چلا دیتے تھے. تو یہ ابن باقلانی اور ابن فورق اور اسفرائینی رحمہم اللہ یہ تینوں ان کے مایا ناز شاگردوں میں سے تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ اپنے شیخ میں ڈوبے ہوئے تھے. اتنا علم اللہ نے جتنا شیخ کو دیا تھا یہ اس کے صحیح معنی میں وارث بنے. اور ابو اسحاق اسفرائینی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کنت فی جنب الشیخ ابی الحسن الباہلی، میں اپنے شیخ ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کے مقابلے میں، ابو الحسن باہلی کے مقابلے میں ابو اسحاق اسفرائینی ان کے اور ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کے درمیان ایک واسطہ تھا. ابو اسحاق اسفرائینی کے جو شیخ تھے یا جن سے انہوں نے پڑھا تھا وہ ابو حسن باہلی تھے اور انہوں نے جن سے پڑھا تھا وہ ابو الحسن اشعری تھے. تو گویا 2 استاد، ایک پشت پھر دوسری پشت، یہ دونوں ابو الحسن تھے. تو ابو اسحاق اسفرائینی کہتے ہیں کہ میں جب پڑھتا تھا، جب علم حاصل کر چکا تو میں اپنے استاد شیخ ابو الحسن باہلی رحمت اللہ علیہ کے مقابلے میں ایسے ہی تھا کہ قطرۃ ان کی جنب البحر، جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرے کی حیثیت ہوتی ہے. اور میں نے اپنے استاد باہلی سے سنا، انہوں نے کہا دیکھو میں نے ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ سے پڑھا ہے اور میرا اور ان کا علم بس ایسے ہی تھا جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہوتا ہے. اور قاضی ابو بکر باقلانی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے تھے میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے میرے اچھا ہونے کے لیے کہ میں شیخ ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کو سمجھ جاؤں، بس اتنا ہی کافی. اور اللہ نے دین کو نئی زندگی دی ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کے ذریعے. اس شخص کی عبادت کا یہ حال تھا کہ ایک طرف یہ مناظرے اور یہ مباحث، اور 20 برس تک ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز انہوں نے پڑھی، کسی سے کچھ لینا دینا نہیں. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو 9 پشتوں کے بعد ان کے گویا دادا بنتے تھے، ان کی اولاد میں ان کے دادا بلال بن ابی بردہ رحمت اللہ علیہ نے ایک گاؤں وقف کر دیا تھا اپنی اولاد کے لیے کہ جب تک میری نسل زندہ ہے اس گاؤں سے جو کچھ بھی پیدا ہوتے رہے بس وہ کھاتے رہیں. تو وہاں سے غلہ آتا تھا، زندگی اسی پہ گزارتے، کوئی لمبے چوڑے اخراجات نہیں، کوئی پیسے کی ایسی لالچ اور طلب نہیں، بس اللہ کی عبادت، فرقے باطلہ کا رد اور اہل سنت والجماعت کے جو عقیدہ اور کتاب و سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے جو چیزیں انہیں پہنچی تھیں اس کی اشاعت. اسی لیے اللہ نے بہت بڑے بڑے شاگرد بھی انہیں دیے. جب اسحاق اسفرائینی کے متعلق بعضوں کا خیال یہ ہے، اور ابو بکر باقلانی کے متعلق
کہ ان کا تعلق شافعی مسلک سے تھا، لیکن صحیح حقیقت یہ ہے کہ وہ مالکی فقہ سے تعلق رکھتے تھے، اور لوگوں کا خیال ہے یہ مالکی تھے قاضی ابوبکر باقلانی رحمت اللہ علیہ، اور مسلکن وہ مالکی ہونے کے باوجود علم کلام میں، ان چیزوں میں، عقائد میں انہی چیزوں کے پابند تھے جو کچھ کے ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ سے پہنچا تھا۔ اور ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کی یہ بات بھی عجیب ہے کہ جب اللہ نے ان کی کایا پلٹ کی اور جب وہ اہل سنت کی طرف آئے تو ان کا مناظرہ خود ان کے سوتیلے والد سے ہو گیا، اور ان کے والد، ان کا خیال معتزلی ہونے کی وجہ سے یہ تھا کہ اللہ تعالی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہی کام کرے جو اس کے بندوں کے لیے اچھا ہے، خدا کے ذمہ فرض ہے۔ تو انہوں نے ایک دن اپنے والد کو کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک آدمی مومن ہے، ایک آدمی کافر ہے، ایک بچہ ہے، یہ تینوں مر گئے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو ولی جبائی نے کہا کہ مومن جنت میں جائے گا، کافر جہنم میں جائے گا، اور بچے کی بھی نجات ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا یہ بتائیے کوئی ایسا طریقہ بھی ہے کہ بچہ اگر یہ چاہے کہ وہ جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچے تو ممکن ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ مومن جو ہے یہ درجہ حاصل کرتا ہے خدا کی اطاعت سے، اور بچہ بچپن میں مر گیا، اب اطاعت اس کی ہوئی نہیں تو اسے کیوں جنت میں جگہ ملے گا؟ انہوں نے کہا ابا یہ بتاؤ کہ اگر وہ بچہ خدا سے یہ کہے کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، اگر آپ مجھے زندہ رکھتے تو میں اچھے اعمال کرتا اور آج جنت کے اعلیٰ درجات میں ہوتا۔ تو ولی جبائی بولے اور کہنے لگے ابو الحسن اگر یہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ مجھے پتا تھا کہ اگر تجھے میں زندگی دے دیتا تو تو گناہ گار ہوتا اور تو میری نافرمانی کرتا اور تو جہنم کا ایندھن بن جاتا، تو میں نے تیرے لیے وہی کام کیا جو میرے ذمہ واجب تھا، اور واجب یہ ہے کہ میں بس وہی کام کیا کروں جو مخلوق کے لیے اچھے ہیں، اس وجہ سے میں نے تجھے جوان ہونے سے پہلے ہی مار دیا۔ تو ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ فوراً بولے، انہوں نے کہا کہ ابو علی جبائی اگر یہی بات کافر کہتا اور خدا سے وہ یہ کہے کہ اے رب اس بچے کو تو نے اس لیے بڑا نہیں کیا کہ یہ بڑا ہو کے کافر ہو کے مر جاتا، تیری حکمت اور تیرے کام ایسے تھے، تو پھر تو نے مجھے بچپن میں کیوں نہیں موت دے دی جبکہ تجھے پتا تھا کہ میں بڑے ہو کے کافر بنوں گا؟ تو یہ مصلحت تیرے کاموں کی میری طرف کیوں نہیں آئی؟ میں اگر بچپن میں مر جاتا تو آج جہنم میں نہ جلتا۔ تو ولی جبائی بالکل چپ ہو گئے۔ یہ وہ ذہانت تھی شیخ کی جو اللہ تعالی نے انہیں دی تھی۔ اسی طرح معتزلہ کا اور اہل سنت کا یہ مسلک رہا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ کوئی انسان رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا۔ تو ابو علی جبائی نے کہا اسی مسلک کو دہراتے ہوئے، ایک آدمی کو اس نے جواب دیا، آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ ابو علی جبائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ کو عاقل کہنا درست ہے کہ اللہ کے ناموں میں عاقل بھی ہو کہ وہ عقل سے کام کرتا ہے؟ تو ان کا نہیں، اس لیے کہ عقل جو ہے نا یہ اقال کے لفظ سے بنی ہے، اور اقال کا مطلب ہے منع کر دینے والی چیز، تو اللہ تعالی کے لیے منع کرنا یہ ممکن نہیں ہے، تو تم ایسے نہ کہو۔ ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ بتائیے کہ اللہ کو حکیم کہنا جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جائز ہے۔ انہوں نے کہا پھر حکیم کا لفظ تو حکمت اللجام سے نکلا ہے، گھوڑے کے منہ میں لگام دے دینا، اور گھوڑے کے منہ میں لوہے کے کڑے ڈال کر اسے قابو میں رکھنا، اور یہ لفظ جو ہے حکمت اللجام میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فلاں شعر میں اسے استعمال کیا ہے، فلاں شاعر نے فلاں شعر میں استعمال کیا ہے۔ تو جب گھوڑے کی لگام کے متعلق یہ لفظ کہا جاتا ہے تو یہی لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے استعمال کیا جائے گا؟ تو ابو علی جبائی چپ ہو گئے
اور پھر انہوں نے کہا کہ اس سے تم بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو عاقل کیوں نہیں کہا جا سکتا اور حکیم کیوں کہا جا سکتا ہے؟ تو ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ نے کہا اصل بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے نام عقل کے ذریعے رکھنا چاہتے ہیں، لوگوں کو اجازت دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو صرف انہی ناموں سے پکارا جائے گا جو نام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، کتاب و سنت میں آ گئے۔ ہم اپنے پاس سے خدا کا کوئی نام نہیں رکھ سکتے۔ اس کی مثال اگر آج آپ سمجھنا چاہیں تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ شافی ہے، شفا دینے والا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ڈاکٹر بھی ہے تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے اللہ کا استخفاف، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی حقارت اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کا کم ہونا معاذ اللہ یہ لازم آتا ہے۔ تو ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کہاں تو معتزلہ کے داعی اور ان کو ایک طرف بلانے والے، اور کہاں اب ان کا حال یہ ہو گیا کہ وہ اپنے والد ستیلے سے بھی مناظرے کرتے تھے، بحث کرتے تھے، اور پھر اللہ نے ان کے قلم کو کھول دیا، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ ان کی 230 سے زیادہ کتابیں، لیکن یہ کتابیں اللہ ہی جانتا ہے کب ساری چھپیں گی۔ کئی ایک کتابیں ہیں جن کو اب 1000 برس ہونے کو آ گئے ہیں اور وہ لائبریریز میں پڑی ہوئی ہیں، اور ہمارے یہاں امت میں اس وقت اتنا کال ہے، اتنے کم لوگ ہیں کہ محققین پتا ماری محنت اور 5-5 10-10 سال لگا کر ایک کتاب کو نکالیں، پڑھیں، اس پر بحث کریں، تحقیق کریں۔ اب وہ قبروں میں چلے گئے۔ اب جو رہ گئے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے آٹا ماں چھان دے اور باقی اس میں چھان بورا رہ جائے، اس سے زیادہ اب لوگ رہے نہیں۔ اور پھر شیخ نے جو کچھ عقائد میں لکھا، شیخ الاسلام عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ انہوں نے ایسی چیز لکھی کہ اجتمع علیہ الشافعیہ والمالکیہ والحنفیہ وفضلاء الحنابلہ، کہ شافعی، مالکی، حنفی اور حنبلی فقہا گویا کہ اس پر جمع ہو گئے۔ حنفیوں کی بات آگے آتی ہے کہ حنفیوں نے کن مسائل میں شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا، اور آیا واقعی وہ اختلاف ہے بھی یا صرف لفظوں کی بحث ہے۔ اور پھر ابو عمر بن حاجب جو اپنے زمانے میں مالکی فقہا کے امام تھے، اور جمال الدین حصیری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے میں حنفیوں کے امام تھے، سب نے کہا کہ عقیدہ وہی ہے جو ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے۔ معتزلہ نے کیا کیا؟ اس کے مقابلے میں جو کتابیں لکھی ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے رد میں یا اس زمانے میں، وہ شروع کرتے تھے اپنی سند عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اور لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ گویا وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو کچھ عقیدے بیان کیے ہیں اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ اور یہ معتزلہ بھی بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے بھائی، ایسے تھوڑے ہی تھے، اپنی حدیث کی سند، اپنی تفسیر کی سند بیان کرتے تھے، اور چونکہ کوفہ اکھاڑا بنا ہوا تھا ان سب کا، تو اور کوفہ میں اثر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کا، ان لوگوں کا زیادہ تھا، تو یہ اپنی نسبت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف جوڑتے تھے، اور یہ حد تھی ان کے تعصب کی کہ لوگوں میں نام بھی رہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ تک سند بھی پہنچتی رہے، اور اس کی آڑ میں اپنے گمراہ کن عقیدے بھی لوگوں کو پہنچاتے تھے۔ اگر بات یہی تھی تو پھر امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا حق بنتا تھا کہ وہ بھی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما تک پہنچ جاتے، اور وہ کہتے کہ یہ وہی چیز ہے جو ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے کی۔ اور قاضی ابوبکر باقلانی وہ کہتے تھے کہ جتنی صحیح عقیدے اور مسلک کی خدمت ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اتنا کوئی نہیں کر سکا۔ اور شیخ کا علم میں یہ حال تھا کہ وہ اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے فقیہ ابو اسحاق مروزی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جاتے تھے، اور ان سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو سمجھتے تھے، اور ابو اسحاق مروزی رحمۃ اللہ علیہ ان کی مجلس میں آتے تھے اور ان سے علم کلام، بحث اور عقیدے کی باتیں سنتے تھے اور سمجھتے تھے۔
دونوں استاد، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے استاد اور ایک دوسرے کے شاگرد تھے. تعصب نہیں تھا. یہ نہیں تھا کہ 4 لفظ لکھنا پڑھنا آ گئے اور اس کے بعد الگ ایک جگہ لے لی اور اپنے آپ کو اپنے اساتذہ اور اپنے بڑوں سے بالکل بے نیاز سمجھ لیا. ان لوگوں میں یہ تعصب نہیں تھا. علم جہاں کہیں ملتا تھا چلے جاتے تھے، اور صاف شفاف اور حلال جائز پانی جہاں کہیں ملتا تھا جا کے اپنی پیاس وہاں سے بچا لیتے تھے. مالکی ائمہ میں اتنے لوگ ہیں کہ ان کی تعداد گننا ان کا دشوار ہے. پرانے مالکی فقہا میں جو کہ امام ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے میں شامل تھے، اور جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا ان میں اپنے زمانے کی بہت بڑی بڑی شخصیات شامل تھی. ابو اسحاق صعلوکی تھے، ابو اسحاق اسفرائینی، ابو بکر قفال بخاری کے شارح، شیخ ابو زید مروزی، ابو عبداللہ بن خفیف، ظاہر بن احمد سرخسی، حافظ ابو بکر جرجانی اسماعیلی رحمت اللہ علیہ. یہ سب کے سب وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کے علم سے فائدہ اٹھایا. انہوں نے ان کی کتابیں پڑھی اور ان کی کتابوں کے حوالے جو لوگ دیتے تھے. قاضی ابو بکر باقلانی رحمت اللہ علیہ خود کہتے تھے کہ میں اور میرے دوست ابو اسحاق اسفرائینی اور ابن فورق، ہم تینوں اپنے شیخ باہلی کے پاس جاتے تھے اور وہ ہفتے میں صرف 1 دن ہمیں پڑھاتے تھے. اور وہ پڑھاتے کیا تھے؟ وہ اپنے استاد یعنی ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کی باتوں کا ذکر کرتے تھے، اور ہمارے اور ان کے درمیان پردہ لٹکا رہتا تھا. وہ ہمیں پڑھایا کرتے تھے ہم تینوں دوستوں کو. باقی پھر آہستہ آہستہ اور لوگ بھی آ جاتے تھے، لیکن وہ جو مجلس جمتی تھی وہ ہمارے لیے ہی ہوتی تھی. لیکن ہمارے استاد پڑھاتے تھے پردے کے پیچھے بیٹھ کے، کئی لا نہ رہا ہو، تاکہ ہم انہیں دیکھ نہ پائیں. اور اتنا انہیں ذوق تھا پڑھانے کا. وَكَانَ مِن شِدَّةِ اشْتِغَالِهِ بِاللَّهِ مِثْلَ وَالِهِمْ أَوْ مَجْنُونَ. جیسے کوئی پاگل اور دیوانہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، ایسا ان کا تعلق تھا. اللہ تعالیٰ کے نام، اس کی ذات پاک کا تصور، ان چیزوں سے وہ غذا حاصل کرتے تھے اپنی روح کے لیے. اور باہلی رحمت اللہ علیہ کیوں پڑھاتے تھے پردے میں بیٹھ کے؟ وہ کہتے تھے کہ جب میں تمہیں پڑھاتا ہوں نا تو تم میں ایسے لوگ بھی پڑھنے آ جاتے ہیں جو غافل ہوتے ہیں علم سے. کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کسی پہ کوئی غفلت آ رہی ہے، تو وہ جو علم کا فیض مجھ پہ آتا ہے اس میں خلل واقع ہوتا ہے. اس لیے لوگوں کی نالائکی کی وجہ سے میں نے پردہ ڈالنا شروع کر دیا اپنے اور لوگوں کے درمیان، تاکہ میں لوگوں کو نہ دیکھوں اور بس اپنا جو کچھ پڑھانا ہے پڑھاتا رہوں. ابو طیب سلوکی، یہ سیف السنہ، قاضی ابو بکر ابن باقلانی، ابو اسحاق اسفرائینی، ابو بکر ابن فورق، اور اولیاء اللہ کے امام اپنے زمانے کے ابو علی دقاق، مشہور حدیث محدث امام حاکم نشاپوری، ابو عبداللہ حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ، یہ سب کے سب، اور حنفیوں کے امام اپنے زمانے کے محدث حافظ ابو نعیم اصفہانی رحمت اللہ علیہ، یہ سب اسی حلقے سے اٹھے تھے. تیسری پشت میں آپ جا کے دیکھ لیجئے، قاضی عبد الوہاب مالکی تھے، ابو منصور ایوبی، استاد ابو منصور بغدادی، ابو ذر ہروی، یہ جوینی، سمنانی، جو موصل کے حنفیوں کے قاضی تھے اور بڑا نام تھا ان کا حنفی فقہا میں، اور قزوینی، اور تو اور یہ حافظ ابو بکر بہقی، امام بہقی رحمت اللہ علیہ، اور استاد ابو القاسم عبد الجبار بن علی الاسفرائینی، یہ سب تیسری پشت میں جا کر کہیں آتے ہیں. مگر ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کا ذوق اور ان کا علم یہاں تک پہنچا. اللہ نے اتنی برکت دی ان کے شاگردوں میں اور شاگردوں کے شاگردوں. اس سے پیچھے چلے جائیے، اس سے بھی نیچے آ جائیے، یہ خطیب بغدادی اور رسائل کشیریہ جنہوں نے لکھی ہے، استاد ابو القاسم کشیری، اولیاء اللہ میں ایسے تھے جیسے تاریک رات میں جگمگاتا چاند ہوتا ہے، یہ ابو القاسم کشیری. ابو اسحاق شیرازی، جن کی کتاب فقہا کے طبقات پہ مشہور ہے، حتیٰ کہ امام الحرمین الشریفین
نصر مقدسی، ابو عبداللہ تبری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کے سب ان کے چوتھے درجے میں آتے ہیں۔ اس سے بھی نیچے آ جائیے 5ویں درجے میں، یہاں آپ کو ابو مظفر اور قیہ الحراسی، امام غزالی اور ابو نصر قشیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب مل جائیں گے۔ یہ تو 5 پشتیں ایسے ہی گنوا دی ہیں، وگرنہ وقت ہوتا تو اس سے بھی زیادہ بات کرتے کہ اب تک امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ جو نسل چلی ہے اور علمی طور پر جو ان کی خدمات ہیں وہ اب تک امت میں قائم۔ اور ابو اسحاق شیرازی رحمۃ اللہ علیہ جن کا ابھی ذکر آیا ہے، انہیں کسی آدمی نے ایک فتویٰ بھیجا اور یہ کہا کہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کیسے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ آیان و اہل سنت، اہل سنت والجماعت کے ائمہ میں سے تھے، وہ نصار شریعہ اور شریعت کے زبردست مدد کرنے والے تھے، اور جتنے بدعتی فرقے تھے سب پر ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں رد لکھا، فمن طعن فیہم فقد طعن علی اہل السنہ، اور جو ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ ان کے ماننے والوں کو برا کہتا ہے وہ حقیقت میں اہل سنت والجماعت کو برا کہتا ہے۔ آپ کا خیال میں ہوگا کہ بالکل آغاز گفتگو میں ہم نے کہا تھا کہ ایک ہستی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بھی رسالہ لکھا ہے۔ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے تو جگہ جگہ اپنے عقائد بیان کیے، لیکن کہتے ہیں کہ 3 مسائل ایسے ہیں جن میں ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ مختلف ہیں، لیکن یہ بات بعد میں آ جائے گی انشاءاللہ کہ وہ اس اختلاف کی حقیقت کیا ہے۔ ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اپنے عقیدے پہ بحث لکھی ہے، انہوں نے اس میں تصریح کی ہے کہ ابو عقیدہ طحاویہ میں کہ میری یہ کتاب جو عقیدے پر ہے یہ وہی عقیدہ ہے جس پہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور محمد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو نکھار کے بیان کیا۔ اور سبکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو خود اشعری ہیں، وہ کہتے ہیں میں جب حنفی فقہا کی کتابوں کو دیکھا تو ہمارے اشعریوں اور حنفیوں کے عقیدے میں 13 مقامات پر فرق میں نے پایا۔ پھر وہ کہتے ہیں 6 تو ایسے ہی ہیں، جو 6 مسائل ایسے ہیں جو قابل غور ہیں، اور باقی جتنے ہیں وہ لفظوں ہی کا ہیر پھیر ہے، لیکن وہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور جو 6 مسائل ہیں ان کا بھی حال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی وہ بھی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ صحیح سنت کے مطابق ہی ہے، نہ ہم انہیں کافر کہہ سکتے ہیں، اور کافر تو دور کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ ولا مخالفتنا لہم فیہا تکفیرا ولا تبدیعا، ہم تو انہیں بدعتی بھی نہیں کہتے۔ اور ابو منصور بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حنفیوں کے بھی امام اور ہمارے بھی امام ہیں، انہوں نے اس کی تصریح کر دی۔ پھر سبکی نے امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو عقیدہ ہے اس پہ انہوں نے ایک پورا قصیدہ بھی کہا ہے، قصیدہ نونیہ۔ ہر قصیدے کا شعر جو ہے ان کا لفظ حرف نون پر ختم ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس چیز کو پورا لکھا ہے کہ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا تھا۔